بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد آج رمضان کا آخری دن ہے. ہمارے اکابرین من جملہ اکابرین میں تقریباً تمام اکابرین اس دن کو جہنم سے آزادی کا دن قرار دیتے ہیں. ویسے اصطلاح شریعت میں اس کے لیے کوئی خاص لفظ نہیں ہے، لیکن جب معلوم ہو جائے کہ یہ رمضان کا آخری دن ہے تو ایمان والوں کے لیے آخری موقع ہوتا ہے. اور جب یہ دن آخری دن ہونے کے ساتھ جمعے کا دن بھی ہو تو اس دن کا مقام، اس دن کی قدر اور بڑھ جانی چاہیے کہ پورا رمضان گزر گیا، جو کمیاں تھی، جو کوتاہیاں تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے، ان کو معاف فرمائے. آج ان کی معافی مانگنے کا دن ہے. آج پورے رمضان کی ناقدری جو کی ہے اس ناقدری کو دور کرنے کا دن ہے. رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے مہمان ہوتا ہے اور یہ اللہ کے پاس جا کے جو کچھ دیکھا ہوتا ہے بتاتا ہے کہ اللہ، اس بندے نے اس مہینے میں اتنی عبادت کی، اس بندے نے اس مہینے میں اتنا روزہ رکھا، ایمان کے ساتھ رکھا، احتساب کے ساتھ رکھا، دل کو کینے سے پاک رکھا، دل کو بغض سے پاک رکھا، خود کو گناہ کبیرہ سے محفوظ رکھا یا نہیں رکھا. تو رمضان کا مہینہ یہ اللہ کو جا کے بتاتا ہے حجت لنا او حجت علینا، یہ یا تو ہمارے لیے گواہ بنے گا یا ہمارے خلاف گواہ بنے گا، اور اس کی گواہی اللہ ٹالیں گے نہیں. میں اور آپ اس مہینے کو کس حالت میں بھیج رہے ہیں، ہر آدمی اپنے دل کو جھانک کے دیکھ لے کہ دل میں دین کی اہمیت ہے، دل میں اللہ کے نام کی اہمیت ہے، قرآن کی اہمیت ہے. اگر ہے تو یہ مہینہ یہی جا کے بتائے گا، اور اگر نہیں ہے تو اس مہینے میں کم از کم یہ کیا جائے کہ اللہ سے خوب معافی مانگی جائے. آج کے دن میں خوب معافی مانگی جائے کہ مہینہ جا کے کہ اللہ جی انہوں نے عبادت تو نہیں کی، لیکن اللہ جی میں آ رہا تھا، تجھ سے معافی بہت مانگ رہے تھے، تجھ سے بخشش بہت مانگ رہے تھے، تجھ سے ڈر رہے تھے، تیرے ڈر سے کانپ رہے تھے، تیرے ڈر سے رو رہے تھے. ابکو فعلم تبکو فتباکو، رو نہیں رہے تھے تو رونے والی شکل بنا رہے تھے. تو اللہ تیرے یہ بندے ایسی حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں. نہ یہ کہ رمضان جانے پر خوشی منائے کہ چلو جان چھوٹی روزے سے، تو جان چھوٹی عبادت کرنے سے، جان چھوٹی تراویح سے. ایک بات یہ کہنا تھی، وقت کم ہے، میں بہت مختصر عرض کر رہا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہو کہ رمضان کے جانے پر اپنے اعمال پر ندامت ہو. کوئی کتنی عبادت کر لے گا، پورا رمضان جاگ لے گا، پورا رمضان اعتکاف بیٹھ جائے گا، کوئی اللہ کا حق ادا کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا. تو اس پہ ندامت ہو، اپنی عبادات پہ نہ. اللہ جی جیسے بھی کچے پکے روزے رکھے، اللہ جی آپ کے لیے رکھے، کچی پکی نمازیں پڑھی، کچی پکی خیالات میں بھری ہوئی تراویح پڑھی، اللہ جی جو بھی پڑھی آپ کے لیے پڑھی. ایک تو یہ افسوس ہو، ندامت ہو کہ اللہ جی آپ کا حق ادا نہیں ہو سکا. اور ہم کیا حق ادا کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. صحابہ نے پوچھا آپ کیوں استغفار کرتے ہیں؟ اور میں عرفنا کا حق معرفتک، میں عبدنا کا حق عبادتک. اللہ جی ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے اس لیے استغفار کرتے ہیں، ہم آپ کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکے اس لیے استغفار کرتے ہیں. جب ہمارے آقا عبادت کے آخر میں استغفار کرتے تھے تو ہمیں بھی تو کرنا چاہیے. تو ایک یہ، اگر ایسا نہ ہو سکے تو جمعے کے بعد، وہ بھی نہ ہو سکتے تو عصر سے لے کے مغرب تک کا معمول بنائیں کہ استغفار کثرت سے کرنی ہے. کوئی معمولات کو کچھ آگے پیچھے کر دیں کہ یہ استغفار کثرت سے کرنے کا وقت ہے. خود بھی کثرت سے استغفار کریں، گھر والوں کو بھی تعلیم کریں کہ یہ ماہ مقدس جا رہا ہے. ایک بات. دوسری بات، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر انسان کو کوئی انسان ایسا نہیں ہے، ہر انسان کو جو ذی شعور ہوتا ہے، اللہ ہر انسان کو
ایک موقع دیتے ہیں کہ اس موقع کو اختیار کرے اور اللہ کا خاص تعلق حاصل کر لے. اور بے شمار لوگوں کے نام آپ نے سنے ہوں گے، اکابرین، اولیاء اللہ، صحابہ کرام، ان سب نے وہ موقع استعمال کیا اور اس موقع میں کامیاب ہوئے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کیا بہت بڑے پہلوان تھے، شاہی پہلوان تھے، انٹرنیشنل پہلوان تھے، اور دنیا کے اندر کوئی پہلوان ان کے مقابلے میں ٹک نہیں سکتا. کوئی پہلوان آتا 9 سیکنڈ میں پچھاڑ دیتے تھے. نہیں، ایک جو ٹائم ہوتا ہے لڑائی کرنے کا، اس میں بھی نہیں آتے، اٹھا کے پٹک دیتے اور اٹھ نہیں سکتا تھا. اپنے سے 3 گنا زیادہ وزنی پہلوان کو اٹھا کے پٹک دیتے. ایسے بڑے پہلوان تھے. اور کیا ہوا کہ ایک بابا جی آیا اور کہنے لگے میں نے تم سے کشتی کرنی ہے، لیکن یاد رکھو میں سید زادہ ہوں، تو ہار جائے گا تو مجھے پیسے مل جائیں گے، میرے گھر میں روزی آ جائے گی. چنانچہ ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں کہ اس وقت شعر نہیں بنا تھا، میں اس وقت کے حساب سے بتاتا ہوں. فرماتے تھے کہ محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش، محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش، کہ خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے. رجے کا آپ ہی جیتیں گے. اور وہ میدان میں ہار گئے اور اللہ کی نظر میں ایسے جیتے کہ آج لوگ اپنی اولاد کا نام جنید رکھتے ہیں کہ جنید بغدادی. جنید کوئی پیغمبر کا نام نہیں، کسی صحابی کا نام نہیں ہے، لیکن آج لوگ اپنے بچوں کا نام جنید رکھتے ہیں کہ ولی کامل تھے اور ایسے اللہ کے پیارے ہوئے کہ سید الطائفہ بنے. اور اللہ نے ایسے ایسے اکابرین اولیاء اللہ کو ان سے جوڑا، بڑے بڑے علماء ان کی شاگردگی میں آئے. تو کیا اس موقع کو استعمال کر لیا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ رمضان کے آخری ایام اور رمضان کا آخری دن، یہ بھی ہمارے لیے ایک موقع ہے. کوئی ان موقعوں کو استعمال کر لیتے ہیں اور کوئی ان موقعوں کو ضائع کر دیتے ہیں. تو دیکھیں شاید یہ بھی ایک موقع ہو. اور ایسے ہی نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ رب العزت کسی کو موقع دیتے ہیں تو اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک اس میں زمانہ ہوتا ہے، ایک اس میں مکان ہوتا ہے. آدمی کسی خاص زمانے میں کسی خاص مکان پہ چلا جائے تو اللہ رب العزت اس کو اپنا بنا لیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خاص زمانہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا، اور خاص مقام مسجد سے بڑھ کر یا مصلی سے بڑھ کر یا اللہ کے سامنے سر وسجود ہونے سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہو سکتا. چاہے اپنے گھر میں سجدہ کرے، چاہے گھر کے مصلی کو بچھا کے کرے. تو یہ موقع ہے، اس موقع کو بھی استعمال کریں. کسی کا دل ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے جی میں گناہ کے بغیر رہ نہیں سکتا، اللہ اس کے دل کو ایسے موڑیں گے کہ ہزاروں واقعات ہیں. کوئی ایک واقعہ نہیں ہے کہ جو کہتا تھا میں گناہ کیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، وہ ایسا بن گیا کہ اس نے ہزاروں کے گناہ چھڑوائے. اللہ کے نبی کے پاس صحابی آیا، رسول اللہ زنا کی اجازت دیجیے. اس پاکیزہ دور کے اندر زنا کی اجازت مانگنے والا خود سوچے کیسا ہوگا. آج کے زمانے کے اندر کوئی شخص کسی عالم دین کے بیان میں بیٹھ جائے تو 1-2 ہفتہ وہ کہتے ہیں یار اب نہیں کرنا. 1-2 ہفتے بعد بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے، پھر گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، یا کم از کم 2-4 گھنٹے کے لیے آدمی ہٹ جاتا ہے. وہ کیسا آدمی ہوگا جو نبی کی صحبت میں رہ کے کہتا ہے میں نے زنا کرنا ہے؟ کیسی اس کے دل میں سختی ہوگی. ایسی سختی کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے دعا کی. دعا کرنے کے بعد کہنے لگے زندگی بھر زنا کا وسوسہ نہیں آیا، زنا کا خیال بھی نہیں آیا. زندگی بھر پوری زندگی گزاری، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک لمبی عمر گزاری، زندگی بھر گناہ کا خیال بھی نہیں آیا، زنا کا خیال بھی نہیں آیا. کہ اللہ تعالیٰ دل کو پھیر دیتے ہیں جو اس موقع کو استعمال کر لیتا ہے. بھائی یہ موقع ہے، اللہ رب العزت دل ایسے پھیرتے ہیں، کوئی ارادہ کرے، کوئی کوشش کرے، کوئی محنت کرے. یہ 2 باتیں ہوگی. اور تیسری بات یہ ہے کہ رمضان کے آخر میں ایک اور معاملہ ہے، وہ صدقہ فطر کا معاملہ ہے کہ صدقہ فطر عید کی نماز کے ادا جانے سے پہلے ادا کر دینا چاہیے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ سارے لوگ ہی گندم کا ادا کر رہے ہوتے ہیں. صدقہ فطر کی 4 مقدار ہیں. گندم کے حساب سے اس سال کراچی کی جو ریٹ ہے وہ 80 روپیہ پر ہیڈ ہے، ایک بندے کا 80 روپیہ ہے، اور جو کے حساب سے 250 روپیہ ہے، اور کھجور کے اعتبار سے 900 روپیہ ہے، اور کشمش کے اعتبار سے 1800 روپیہ ہے. اگر کسی کو اللہ نے دیے تو کشمش کے اعتبار سے ادا کرے، کھجور کے اعتبار سے ادا کرے. ضروری کہ ہر کوئی 80 روپے کے حساب سے ادا کر رہا ہوتا ہے،
تو بہتر ہے کہ انسان جتنا زیادہ ادا کرے اتنا زیادہ اچھا ہے، ورنہ 80 روپے والا ادا کرنا بھی ضروری ہے کہ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صدقہ فطر کی ادائیگی سے پہلے یہ عبادات لٹکی رہتی ہیں، جب آدمی صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو اللہ ان عبادات کو اوپر اٹھا لیتا ہے، اور صدقہ فطر اس پر لازم ہے جس پر زکوٰۃ لازم ہے، اور ایک اور چیز بھی ہے، بہت لمبے مسائل ہیں، میں اس پہ زکوٰۃ کے حوالے سے تفصیلاً 2 دن پوری بات عرض کی تھی۔ ایک اور چیز ہے کہ جس کے پاس ضرورت سے زائد سامان 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہے، اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، اور صدقہ فطر وہ لے سکتا ہے جس کے ذمہ صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ بڑے مختصر ہے، جس کو تفصیل چاہیے علماء کرام مفتیان کرام سے رجوع کر سکتا ہے۔ تو یہ کچھ چند باتیں تھیں آج کے دن کے حوالے سے، اور ایک آخری بات خاص طور پر اعتکاف والوں کے لیے اور عام طور پر باقی دوسرے لوگوں کے لیے کہ اعتکاف سے اٹھتے وقت بے شمار لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پھول لے کے آتے ہیں، ہار پہناتے ہیں، تو یہ بالکل غیر مناسب عمل ہے، اور ایسے موقع پہ پھول پہنانا، کسی خوشی کے موقع پہ پھول پہنانا، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے سنا کہ بھی اللہ کے نبی مدینے میں داخل ہوئے تھے تو بچیوں نے کیا کہا تھا؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، یہ کہا تھا نا، ہار پہنائے تھے کسی نے اللہ کے نبی کو، حالانکہ وہ موقع تھا سب سے بڑھیا بہترین موقع تھا۔ اگر اللہ آپ کے گھر میں اس زمانے کا سب سے بڑے مفتی اعظم آ رہے ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ استقبال کریں گے نا، کتنا اچھا استقبال، اور اللہ کے نبی جس کے گھر میں آ رہے ہیں وہ کیسے خوش ہوگا؟ تو کیا انہوں نے ہار پہنائے؟ انہوں نے ہار نہیں، اسلام میں ہار تو کہیں ہے ہی نہیں، اور خوشی کے موقع پر تو جیتنے کا موقع ہے، ہارنے کا موقع تھوڑی ہے کہ ہر انسان گلے پہ پہنا دے۔ یہ تو ایسے بات ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ خوشی کا موقع جیتنے کا ہوتا ہے، ہارنے کا نہیں ہوتا، تو ہار کیوں پہناتے ہیں؟ تو بھئی اس موقع پر اعتکاف والے اپنے گھر والوں کو منع کریں، اور جو گھر والے موجود ہیں وہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہار ایسے موقع پہ پہنانا یہ اسلامی طریقے کے مطابق نہیں ہے، یہ تو خالص ہندوانہ طریقہ ہے کہ وہ لوگ ایسے کرتے ہیں، اور ہمارے ملک چونکہ ہندوستان سے کٹا ہے تو اس کے اندر وہی سارے ٹرینڈ چلے ہوئے ہیں کہ خوشی کے موقع پہ جی ہار پہناتے ہیں، ہر ایک کو ہار پہناتے ہیں، یہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے۔ کوئی اگر چیز ٹرینڈ بن جائے تو کوئی منع نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ ٹرینڈ ہندوؤں نے اپنایا ہے اور مسلمانوں نے اس کو دیکھ کے اپنانا شروع کر دیا ہے تو بھئی یہ طریقہ کار غلط ہے، یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے۔ جیسے ہندو ایک دوسرے سے ملتے وقت ہاتھ جوڑتے ہیں، وہ مسلمان سجدے کے بجائے ہاتھ جوڑنا شروع کر دے تو کیا کوئی قبول کرے گا؟ کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ ہندوانہ طریقہ ہے، مسلمانوں کا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ لہذا پھر دوسری بات یہ ہے کہ مسجد کے اندر گندگی مچتی ہے، اس کی وجہ سے مسجد کا احترام عام طور پہ نہیں رہتا، مسجد میں شور مچ رہا ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو کچھ کرنا ہے مسجد کے باہر کیا جائے، مسجد کے اندر کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ وہ 10 دن تو 10 رات 10 دن انہوں نے محنت کر کے عبادت کیا، کوشش کیا، جان لڑائی، اور وہ 10 منٹ کے اندر وہ سارا کا سارا ضائع کر دے۔ تو بھئی ان چیزوں کا ان آداب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ابھی یہ خوشی کا موقع ہے، خوشی کے موقع کو منانے کا طریقہ بھی شریعت نے سکھایا ہے، خوشی کو منانے کا، خوشی کے اظہار کرنے کا طریقہ بھی شریعت نے سکھایا ہے۔ تو بھئی ہم تو شریعت کے پابند ہیں نا، کسی کا جی چاہتا ہے جی میں ہار پہنوں ایسا کروں، تو بھئی کم از کم مسجد کے تقدس کا خیال رکھیں، یہاں پر ایسا عمل کرنے سے گریز کریں جو 10 دن محنت کی اس کے نور کو سنبھالیں، اس کے نور کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔